چیزوں کو بیان کرتے ہیں جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. میں جلدی سے بیان کرتا ہوں. ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے. جب میں نے بیان کی ہے بات کے شروع میں دلیل ہونی چاہیے ہر چیز کی. میں نے 10 چیزیں بیان کی ہیں, دلیل ساتھ بیان کی 10 چیزوں کی. جس میں اختلاف ہے وہ بھی بیان کیا ہے اور سب دلیل اپنے جگہ پر بیان کر چکے ہیں. اب یہ چیز جو بیان کر رہا ہوں یہ لمبی لسٹ ہے, 50 چیزیں جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور اکثر ساتھ اس میں غلطی کرتے وہ سمجھتے روزہ ٹوٹ گیا ہمارا. نمبر 1 مسواک کرنا. مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر 2 لعاب کا نگلنا. نمبر 3 بلغم کا نگلنا. نمبر 4 کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا. اگر اس سے کچھ پانی حلق میں نہیں چلا جائے تو بے اختیاری سے روزہ نہیں ٹوٹتا. 5 نمبر پر کھانے کو زبان سے چکھنا. ایک چیز ہے آپ نے لی ہے, اس کو چکھنا چاہتے ہیں. یہ خاص وہ عورتیں جو روزہ رکھتی ہیں گھر میں کھانا پکاتی ہیں تو بچوں کو بلاتی ہیں تم چکھو. 5 سال بچہ کیا چکھے گا کھانے کو, اسے کیا پتا. تو وہ خود تھوڑا سا انگلی میں ڈال کر زبان سے چکھ سکتی ہیں اور پھر اسے باہر پھینک تو کوئی حرج نہیں. زبان پر کوئی چیز کھانے پینے لگنے سے زبان کے چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, یاد رکھیں. کچھ لوگ سمجھتے روزہ کا مطلب ہے کہ زبان پر کوئی چیز نہ لگے. نہیں, حلق کے اندر کوئی چیز نہیں جانی چاہیے اور دونوں میں فرق ہے. زبان پر کوئی چیز لگ رہی ہے یا حلق میں جا رہی ہے. حلق میں جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اختیاری سے, اگر خود کرے. بے اختیاری میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر وہ چکھ رہی ہے تو زبان سے چکھنا پھر تھوک دینے میں کوئی حرج نہیں. ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا. کوئی شخص ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا چاہتا ہے کوئی حرج, روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن ایک شرط ہے کہ وہ احتیاط کرے کہ ٹوتھ پیسٹ کا مواد اندر نہ جائے حلق میں. اور کچھ لوگوں سے احتیاط نہیں ہوتی تو ان کے لیے بہتر ہے وہ رات کو کریں ٹوتھ پیسٹ, دن کو نہ کریں, بہتر ہے ان کے لیے. لیکن جو احتیاط کر سکتے ہیں وہ دن کو بھی روزے کی حالت میں بھی ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کر سکتے ہیں. پھر سرما آنکھوں میں لگانا روزہ نہیں ٹوٹتا. آنکھوں میں قطرے ڈالنا روزہ نہیں ٹوٹتا. آنکھوں میں لینز لگانا روزہ نہیں ٹوٹتا. کانوں میں قطرے ڈالنا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. رگ میں ٹیکا لگانا سوائے گلوکوز کی دلیل بیان کر چکے کہ اس میں غذائیت ہے, کھانا پینے کی جیسی صورت ہے. اگر گلوکوز کی کوئی بھی ٹیکا ہو تو آپ تسلی سے رگ کے اندر لگوا سکتے ہیں, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا انشاءاللہ. گوشت میں ٹیکا لگانا روزہ نہیں ٹوٹتا. انسولین کے ٹیکا جلد کے نیچے لگانا, جن لوگوں کو شوگر کی بیماری ہے اور وہ انسولین کا ٹیکا لگاتے ہیں, انسولین کے ٹیکے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, وہ روزے کی حالت میں بھی انسولین کا ٹیکا لگا سکتے ہیں. دمے کا اسپرے استعمال کرنا. یہ اسپرے دمے والے استعمال کرتے ہیں جن لوگوں کو دمہ ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. وہ اسپرے کی 2 صورتیں ہیں. ایک اسپرے جس میں گیس کی صورت ہوتی ہے, دوسرا ہوتا ہے پاؤڈر والا جس میں پاؤڈر ہوتا ہے. پاؤڈر والے اسپرے سے احتیاط کریں, اس سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے کیونکہ وہ بھاری ہے, معدے میں چلا جاتا ہے. لیکن جو گیس ہے وہ حلق میں رہ کر اور معدے کی طرف نہیں جاتی, وہ سانس میں جا کر ہی ختم ہو جاتی ہے, وہ معدے میں نہیں جاتی. تو اگر کوئی شخص پاؤڈر والا استعمال کرتا ہے تو وہ رات کو کر دن کو نہ کرے احتیاطاً. اگر گیس والا اسپرے ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آکسیجن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. منہ میں مکھی یا گرد و غبار چلے جانا بے اختیاری میں, ایک شخص منہ کھولا ہوا ہے یا ہنس رہا ہے, اس کو منہ کے اندر مکھی چلی گئی یا کوئی گرد و غبار چلا گیا, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. منہ سے خون کا نکلنا یا نکسیر کا پھوٹنا. ایک شخص سے روزہ ہے, سوتے ہوئے نکسیر پھوٹی اور خون چلا گیا حلق کے اندر. اسے جب تھوکا دیکھا تو خون نکل رہا ہے, جو خون اس نے نکلا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یا مسواک کرنے سے کبھی خون نکل آتا ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. بھول کی وجہ سے کھانا یا پینا, بھول سے کوئی شخص کھا لے یا پی لے جیسے ابھی دلیل بیان کی, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. چوٹ کے ذریعے سے خون کا جسم سے نکلنا روزہ نہیں ٹوٹتا. خون دینا, کسی کو خون دینا چاہتے ہیں بہتر ہے رات کے وقت دیں. اگر دن کو کسی کو دے دیا اور آپ تندرستی محسوس کرتے ہیں تو کوئی حرج روزہ نہیں ٹوٹتا. نہانا, غسل کرنا یا تیرنا پانی کے اندر, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا سوائے بخور کیونکہ بھاری ہوتا ہے اور اس کو سانس لینے سے معدے کے اندر اس کے اجزاء جا سکتے ہیں, تو بہتر ہے بخور کے علاوہ اجنت بخور جو دھوئیں کی طرح ہوتا ہے یہاں پہ استعمال ہوتا ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی خوشبو لگانا چاہے تو لگا سکتے ہیں, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. پخانے کے راستے دوائی استعمال کرنا جسے تحمیلہ کہتے ہیں, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. شرمگاہ کے راستے دوائی استعمال کرنا روزہ نہیں ٹوٹتا. پیشاب کی نالی لگوانا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. پیٹ کے اندر نالی
لگانا علاج کے لیے روزہ نہیں ٹوٹتا. صرف اگر معدے کے اندر ڈالی گئی ہے علاج کے لیے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تھوڑا یا زخم یا ناخن کا کاٹنا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. الٹی کا خود بخود آنا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. احتلام کا ہونا، جسم پر یا سر پر تیل لگانا یا درد کی جل جو ہے جوڑوں پر یا جسم پر لگانا، ان سب سے روزہ نہیں ٹوٹتا. خون کا ٹیسٹ لیبارٹری کے لیے دینا، کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے ہسپتال میں جاتے اس کو خون لیتے ہیں ٹیسٹ کے لیے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. دانتوں کو نکلوانا، کوئی شخص داڑھ میں درد ہے اس کے دانت نکلوانا چاہتا ہے تو دانت کو نکال سکتا ہے. جو ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے دانت کے اندر ارد گرد یا جو دانت نکالنے کی وجہ سے اسے درد ہوتا ہے یا خون نکلتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. زخموں پر ٹانکے لگانا یا پٹی لگانا روزہ نہیں ٹوٹتا. مرگی کا دورہ پڑنا، مرگی کے دورہ پڑنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بے ہوش ہو جانا روزہ نہیں ٹوٹتا. اور وہ پنچر کا ایک خاص علاج ہوتا ہے چینیوں کا جو سوئیوں کے ذریعے علاج کرتے ہیں، مختلف جسم کے حصے میں مختلف سوئیاں لگاتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. غرارے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا بشرط یہ کہ حلق کے اندر پانی نہ جائے. جو شخص احتیاط کر سکتے ہیں وہ دن کے وقت غرارے کر سکتے ہیں، اور جو احتیاط نہیں کر سکتے وہ دن کے وقت غرارے نہ کریں بلکہ رات کو کریں. بھاپ لینا، منہ کے کوئی شخص بھاپ لے لے دوائی کوئی حرج نہیں. جو کی دوائی سر میں ڈالنا یا میک اپ کرنا، سپرے کرنا فصلوں میں یا گھروں میں، جانور کا ذبح کرنا، بالوں کا منڈوانا، بچھو یا سانپ مارنا، ان سب سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاتھوں پر مہندی لگانا یا سر پر مہندی لگانا، ان سے روزہ بھی نہیں ٹوٹتا. بہت لمبی لسٹ ہے، اتنا کافی ہے. غرض یہ ہے کہ جس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ قاعدہ ہے. اگر کوئی ساتھی آپ کو کہے کہ آپ کو روزہ ٹوٹ گیا ہے، آپ نے مہندی لگائی ہے مثال کے طور پر، تو اس شخص سے کہیں دلیل کیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ صحابہ کرام کے اجماع ہے تو ہمیں دکھائیں، ہم لگانا بند کر دیں گے. لیکن اگر کوئی دلیل ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی شریعت میں اپنی عقل اور اپنی منمانی نہیں چلتی.